ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما ننقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإقبال لوط وأصحاب الأيكة وقوم طوبى كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. تمام تعریفیں تمام خوبیاں اور بڑائیاں اللہ رب العالمین کے واسطے سے اور سزاوار ہے جو ساری کائنات کا پالنہار بہت ہی بخشش کرنے والا بہت ہی بڑا مہربان ہزارہ ہزار درود و سلام اس عظیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی پاکیزہ تعلیمات صرف ہم انسانیت ہی کو نہیں بلکہ ساری کائنات کو زندگی کا نیا پیغام دیا کہ زینت کائنات پر دنیا میں تشریف لایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، میرے اسلامی نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی بہنوں، آج ہماری اور آپ سبوں کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس جامع مسجد مہوا ویشالی کے اندر ہم تمام دوست و احباب خیش و بھائی اہل ایمان اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ رب العالمین
ہم تمام لوگوں کی آج کی موجودگی کو، عبادتوں کو، ذکر و اذکار کو، حمد و ثنا کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت بخشے اور دونوں جہاں کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے۔ معزز سامعین اور سامعات، آج میں جس موضوع کے تحت آپ لوگوں کے درمیان لغزشائی کرنا چاہتا ہوں، وہ میرا موضوع ہے مصیبتوں میں مومنوں کا کردار۔ ہم اہل ایمان ہیں، اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان ہے، اور نبی کے فرمان کے مطابق کہ الدنیا سجن المومن، کہ دنیا کی زندگی مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ جب یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے تو مومنوں کی آزمائشیں دنیا میں، اور اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر آزمائشوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور خود ہمارے نبی نے بھی اپنی زبان مبارکہ سے امت کے لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ جب تمہارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے تو تمہاری آزمائشیں دنیا کے اندر ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا۔ ان دونوں آیت اور اللہ کے نبی کی اس حدیث کہ دنیا سجن المومن، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین دنیا میں مومنوں کو طرح طرح سے آزماتے ہیں، جیسا کہ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ان مومنوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو طرح طرح سے آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے سے، کبھی بھوک و پیاس کے ذریعے سے، کبھی ان کے کاروبار کو تہس نہس کر کے، کبھی ان کے محبوب جان کو لے کر، کبھی ان کی کھیتیوں کے اندر پھلوں کی کمی کی وجہ سے اللہ رب العالمین آزمائیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک پیغام دیا، خاص پیغام، کہ جب وہ تمام کی تمام آزمائشوں کے اوپر، مصیبتوں کے اوپر، رنج و غم کے اوپر، تکالیف کے اوپر، بیماریوں کے اوپر جب ایک مومن بندہ صبر کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ایک پیغام دیا، خوشخبری سنائی، بشارت وبشر الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کو کہ جب ان کی زندگی کے اندر طرح کے مسائل آتے ہیں اور ان تمام مصیبتوں پر جب ایک مومن مرد اور مومنہ عورتیں جب صبر کر لیتے ہیں یا صبر کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بشارت دے دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں بندوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب ان کی زندگی کے اندر مصیبتیں آتی ہیں تو فرد اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ایک عظیم تحفہ دیا ہے ہم اہل ایمان کو کہ اے ایمان والو، جب دنیا کے اندر تم آزمائے جاؤ، تمہارے اوپر آزمائشوں کے پہاڑ توڑے جائے، مصیبتیں آ جائے، بیماریاں آ جائے، غم آ جائے، تو فوراً ایسے موقع پر اپنی زبان سے اللہ رب العالمین کو یاد کرو ان کلمات کے ذریعے سے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دوسری آیت جب ہم نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی کہ آپ حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی ایمان والے ہیں، تمام ایمان والے جو کوششیں کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں،
نیک اعمال کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، رب سے دعائیں مانگتے ہیں، ایمان والوں کی کوشش یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کی دنیا کی کوششوں کو، نیکیوں کو اللہ رب العالمین قبول فرما لے اور اپنے فضل و کرم سے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو ہم ایمان والے اللہ رب العالمین سے جنت کی ایک امید رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے ایمان والو کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، آسانی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے؟ تم نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو اور صدقہ خیرات کر لو، نیک اعمال کر لو، کیا یوں ہی ان اعمال کے بلبوتے پر تم یہ گمان کیے بیٹھے کہ جنت کے اندر چلے جاؤ گے؟ اللہ رب العالمین نے خاص طور پر فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابھی تو تمہارے اوپر پہلے لوگوں کے احوال آنے باقی ہے، جو پہلے لوگ جو دین اسلام کے خاطر، جو اسلام لے آنے کے بعد، ایمان لے آنے کے بعد، اسلام کے اندر داخل ہو جانے کے بعد جو ان کو پر جو بڑی بڑی مصیبتیں آئی، جو پریشانیاں آئی، رنج و غم اور بیماریوں کے اندر مبتلا کیے گئے، وہ اب تو آنا تمہارے اوپر باقی ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا اس ٹکڑا سے کہ مومن آزمائے جائیں گے، جنت میں جانا چاہتے ضرور ہے، لیکن جنت میں جانے سے قبل اللہ رب العالمین ایک مومن بندہ کو دنیا کے اندر آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا فرمایا کہ ابھی تمہارے اوپر مصیبتیں آنی باقی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بیماریاں آنی باقی ہے، وصول سے بھی وہ لوگ جھنجھوڑے گئے، وہ تمام چیزیں تمہاری زندگی میں آنی باقی ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہم جنت کے اندر چلے جائیں۔ ایک موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کا مقام اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر رکھا، مومنوں کا مقام جنت ہے، لیکن وہ بندہ دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن اپنے ان نیکیوں کے بلبوتے پر، نیک اعمال کے ذریعے سے جب اس مقام جنت تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس مومن بندے کو جنت میں پہنچانے کے لیے دنیا کے اندر طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، اور ان آزمائشوں کے اندر جب وہ بندے مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان آزمائشوں پر صبر کر لیتے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کو جنت کے مقام میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس حدیث سے بھی پتہ یہ چلا کہ مومن بندے جنت میں جانا ضرور چاہتے ہیں اور اللہ نے مومنوں کا مقام بھی جنت کے اندر رکھا ہے، لیکن ان کی زندگی کے اندر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں۔ ایک موقع پر وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ خیرا یصب منہ، کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، نیکی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، خوشی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اجر و ثواب نیکی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، جنت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، یصب منہ، نبی نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا کہ ایسے مومن بندے کے اوپر دنیا کے اندر آزمائش آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، جس بندوں کے اوپر، جس بندے سے رب محبت کرتا ہے، جس بندوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، تو ایسے بندوں کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں۔ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ ایک مومن بندے کی زندگی میں نکھار پیدا کرنے کے لیے، ایک مومن بندے کے مقام کو بلند کرنے کے لیے، ایک مومن بندے کے مقام کو اونچا کرنے کے لیے، ایک مومن بندے کی زندگی کو روشن کرنے کے لیے اللہ رب العالمین طرح طرح سے دنیا کے اندر ایک مومن بندے کو آزماتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جس بندوں سے محبت کرتا ہے، جس بندوں سے محبت کرتا ہے، نہایت ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، ایسے ہی بندے کو دنیا کے اندر آزمائشیں آتی ہیں۔ تو اس لیے اگر ایک ہم مومن بندے ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اگر ہماری زندگی میں مصیبتیں آ جائیں، آتی ہیں، پریشانیاں آ جائیں، آتی ہیں، بیماریاں آ جائیں اور بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین سے شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان مصیبتوں پر صبر کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ کو جوڑنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے قریب ہونی چاہیے۔ اور مصیبت کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مومن بندوں کو آزمانے کے لیے
जब बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने रिश्ता को तोड़ देते हैं, जब भूमि बंदा मुसलमान बनता है लेकिन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद से गाफिल है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद नहीं करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद से कोसों दूर चला जाता है, वो बंदा अल्लाह को रब को बिल्कुल भूल जाता है, अल्लाह की कभी इबादत नहीं करता, जिक्र व अस्कार नहीं करता, तरह तरह के जायज के अंदर, तरह तरह के गुनाहों के अंदर वो बंदा जुल्म ज्यादती में मुब्तला होता है। लेकिन अल्लाह तो बंदों से मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ऐसे बंदों के ऊपर मुसीबत को भेज देता है, गुनहगार बंदों के ऊपर, जो रब से दूर होता है उस बंदे के ऊपर मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तरह तरह के मसाइल के अंदर वो बंदा घिर जाता है। क्यों? इसलिए अल्लाह उसके ऊपर मुसीबतों को भेजता है ताकि वो बंदा अपना रिश्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन से जोड़ दे। वो बंदा बहुत दूर जा चुका है, अब अल्लाह ये चाहता है कि वो बंदा मेरा है, ईमान वाला बंदा है, अल्लाह बंदों से मोहब्बत करता है, अल्लाह ये चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे जुड़ करके रहे, मेरा बंदा मुझसे करीब रहे, मेरा बंदा मुझसे करीब बैठे, मेरा बंदा मेरा नाम ले, मेरा बंदा मेरे सामने अपनी पेशानी को टेके, मेरा बंदा मुझको याद करे, जिक्र अस्कार करे, मेरा बंदा मेरी तारीफ करे, हम्द सना बयान करे। ये अल्लाह ये चाहता है, बंदा दूर हट जाता है, अल्लाह उसको करीब बुलाना चाहता है, और उसका जरिया रब ने यही रखा है कि उसकी जिंदगी के अंदर मुसीबतें दे देता है। जब मुसीबतों के अंदर बंदा घिर जाता है, बिलबिलाने लगता है, परेशान होता है, तो वो बंदा दौड़ा भागा आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर में अपनी पेशानी को देखता है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी साथ पाक है, ऐ अल्लाह मुसीबतों के अंदर घिरे हुए हैं, ऐ अल्लाह ये दस्ते दुआ दराज किए हुए हैं, दामन रसूल फैलाए हुए हैं, ऐ अल्लाह अपनी पेशानी को तेरी बारगाह में टेक कर तुझसे दुआएं मांगते हैं, ऐ अल्लाह हमारी जिंदगी की परेशानी की मुसीबतों को दूर कर दे। रब यही भी चाहता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके ताल्लुक से कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, ये मुसीबतें आती हैं तुम्हारे अपने हाथों की कमाई में, तुम जिंदगी के अंदर बुरे अमाल करते हो, जुल्म और ज्यादती करते हो, गुनाहों पर गुनाह करते हो, गुनाहों का इस्रार करते हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर मुसीबतों को भेजता है ताकि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब हो जाओ। हमारी मानी जी बैठी थी, खुतबा जुमा को सुन रही, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह आपकी नेकियों को और आपकी इस चलने को, जो अपने घर को छोड़कर, जो आज तक आप अपने घर में अपने किचन को संभाल रही थी इस मुबारक घड़ी में, लेकिन इस वक्त अपने घर को, अपने किचन को छोड़कर जो अल्लाह की इबादत में जुड़ी हुई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इबादतों को कबूल फरमाए। एक माँ की गोद में मासूम बच्चा होता है, और वो मासूम बच्चा अगर किसी गंदगी के अंदर लथपथ हो जाता है, बच्चे के जिस्म के अंदर गंदगी लग चुकी है, बच्चा किसी गंदी चीज पर गिर चुका है, उसके जिस्म, उसके कपड़े खराब हो चुके हैं, माँ की मोहब्बत क्या होती है? बच्चा रोता है, चीखता चिल्लाता है, लोग मोहब्बत में कहते हैं इस बच्चे की माँ कहाँ है, बच्चा इतना ज्यादा क्यों रो रहा है, बच्चा क्यों घबरा रहा है? लोग यही कहेंगे माँ तो बहुत करीब है। क्यों रोता है? इसलिए कि बच्चे का जिस्म गंदा हो चुका है, माँ उसके जिस्म से उसके कपड़े को, गंदगी को साफ कर रही है, इसलिए बच्चा चीख और चिल्ला रहा है। जब बच्चे के जिस्म से माँ गंदगी को साफ कर देंगी, और कीजिएगा, जब एक प्यारी माँ अपने बच्चे के जिस्म से गंदगी को साफ कर देंगी, जब बच्चा पाक साफ हो जाएगा, उसके जिस्म से गंदगी दूर हो जाएगी, तो माँ की ममता, माँ की प्यार मोहब्बत, माँ अपने बच्चे को सीने से लगा देगी। बच्चा रो रहा है इसलिए उसका जिस्म गंदा है, माँ गंदगी को साफ करती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेहरबान, बहुत ही ज्यादा टूट कर अपने बंदों से मोहब्बत करता है। बंदा दूर चला जाता है, बंदा रोता लगता है, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, बंदा परेशान हो जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदों की मुसीबतों के जरिए से जिंदगी की जो गंदगियां, जो गुनाह हैं, उनको पाक साफ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों को अपने से करीब करना चाहता है, जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को करीब कर देती है। मोमिनों का किरदार क्या होना चाहिए? मुसीबतें आए,
ہر ایک بندے کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اور یہ یاد رکھیے مصیبت کا آنا بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ رسول نے فرمایا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ خیر اور شر، برائی اور بھلائی یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ خیر کا پہنچنا، آپ کی زندگی کا خوشگوار ہونا یہ رب کی جانب سے، آپ کی زندگی میں مصیبتیں آنا یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ تو اگر معاشرے کے اندر، اس معاشرے میں رہتے ہیں، اگر کسی کی زندگی کے اندر مصیبتیں آ جائیں، وہ مصیبتوں میں گرا ہوا ہو تو بندے کو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ تقدیر کا ایک حصہ بندے کو آزمائے جائے۔ بعض موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ بڑا گنہگار ہوگا، گناہوں کے اندر نسبت ہے، کوئی بڑا مجرم ہوگا، بہت بڑی غلطی کیا ہوگا، اس نے کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا، اس لیے اس کے اوپر اتنی بڑی آزمائش آ رہی ہے۔ لیکن وجہ یہ نہیں بلکہ اللہ نیک بندوں کو بھی آزماتے ہیں۔ اس لیے کبھی آپ اس غلط فہمی میں مت رکھیے گا کہ نیک بندے اگر آزمائے جاتے ہیں تو کسی بڑی غلطی یا کوئی جرم کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، اس لیے مصیبتیں آ رہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نیک بندوں کو بھی زیادہ سے زیادہ آزماتے ہیں۔ ایک موقع پر صحابہ کرام نے اپنے نبی سے پوچھا، سوال کیا، رسول بتائیے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی مصیبت، سب سے زیادہ پریشانیاں مصیبتیں کن کو آتی ہیں؟ تو رسول نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو آزمائے جاتے ہیں دنیا کے اندر وہ کون ہے؟ وہ انبیاء کرام کی جماعت۔ سب سے زیادہ مصیبتیں اور آزمائشیں انبیاء کرام پر آتی ہیں۔ اس کے بعد جو دین پر جو جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ نبیوں کے بعد جو قرآن اور حدیث سے جڑ کر رہیں گے، جو اللہ کو زیادہ یاد کریں گے، جو عقیدے توحید کی بات کریں گے، جو قرآن اور حدیث کی تفسیر بیان کریں گے، تو اس کے اوپر مصیبتیں اور زیادہ آتی ہیں۔ میں ایک واقعہ اپنے کان سے سنا ہوا ایک واقعہ مہاراشٹر کے اندر، ہمارے وقت ہو سکتا ہے کہ میں اس موضوع پر کبھی گفتگو کیا ہوگا تو اس بات کو پیش کیا ہوگا۔ میں اس لیے اس بات کو پیش کر رہا ہوں کہ ایسے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں، میں یہ کر چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ جب مصیبتیں آئیں تو رب سے شکوہ شکایت نہیں کرنا، صبر کرنا، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھنا، دعائیں مانگ کے رکھنی، تو اللہ آپ کی زندگی کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں نیک نمازی ہوں، جب سے نماز پڑھنا شروع کیا ہوں، جب سے دروس کے اندر بیٹھتا ہوں، دین کی بات سیکھنا چاہتا ہوں یا سیکھ رہا ہوں، پریشانی آ رہی ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین سے قریب ہو کے آزمائے جاؤ۔ مہاراشٹر کے اندر ایک جگہ ہے اکولا، اکولا کے اندر میں ایک موقع پر چند ماہ کے لیے گیا تھا، تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے، نام تو یاد نہیں، بہت پہلے کی بات ہے، وہ پہلے نماز سے غافل تھے۔ ہمارے نوجوانوں نے ان کو کہا کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹر ہیں، آئیے نماز پڑھی جائے، عبادت کی جائے، مسجد سے جڑا جائے، تعلق پیدا کیجیے مسجد سے۔ جیسے آپ لوگ چند لوگ ہیں تو دعوت کا کام کر رہا ہے، ان کو جوڑا جا رہا ہے، لوگ دھیرے دھیرے مسجد سے جڑ رہا ہے، ماشاء اللہ کوئی مسجد پڑھ چکی ہے، تو ڈاکٹر صاحب مسجد میں آنا شروع کیے، نماز پڑھنا شروع کیے۔ اب جب سے نماز پڑھنا شروع کیے کچھ دنوں کے بعد طرح طرح کی پریشانیاں، ان کی کلینک پر گاہک نہیں آ رہے، مریض نہیں آ رہے، روزی روٹی کے بھی لانے پڑے جا رہے ہیں، پریشانیوں کے مبتلا ہیں۔ مسجد کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو ہمارے چند نوجوان تھے، میں بھی ساتھ میں گیا، میں تو پہچاننا نہیں تھا، لیکن نوجوان نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ مسجد میں آ رہے تھے، نماز نہیں پڑھ رہے، تو میں سمجھا کہ یہ طبیعت خراب ہوگی، اس لیے ملنے کے لیے آیا ہوں، تو جھنجھلا کر کے ملا، کہتے میں کیا جاؤں، جب سے میں نماز پڑھنا شروع کیا ہوں طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوں، پریشانیاں آ رہی ہیں۔ نوجوان نے سمجھایا پریشانیاں آ رہی ہیں تو دعا کیجیے، نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے تو پریشانی نہیں ہوگی۔ چھٹ سے دوسرا جملہ اس کا ہے کہ اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی دنیا کہ اس کا جملہ میں بتا رہا ہوں، اتنی بڑی دنیا اور اتنی
اسی چیز کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دین سے جڑیں گے، آپ آزمائے جائیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، آزمائشیں ہوں گی۔ ہمارے نبی کو کتنی مارا گیا طائف کی وادی کے اندر، علماء کرام کی زبانی اللہ زمین پر ڈٹا کر پتھروں کی بارش کی گئی، اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ پہلے لوگوں کے احوال ایمان کی خاطر زمین میں گاڑ دیا جاتا اور آگے سے اس کو چیر دیا جاتا، بڑی بڑی مصیبتیں آزمائشیں آئی دین کی خاطر۔ تو مومنوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ دعا مانگے اللہ رب العالمین سے، دعا جب دعا کریں گے اللہ رب العالمین سے، آپ کا رشتہ اللہ رب العالمین سے دعا کے ذریعے سے جڑے گا تو اللہ کی مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ ایک موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی یہ روایت ہے، پچھلے لوگوں کے واقعات کو رسول اللہ نے اپنے صحابہ کرام اور امت کے لوگوں کے درمیان پیش فرمایا۔ 3 آدمیوں کی مشہور واقعہ، 3 آدمی راستے میں جا رہے تھے، سفر میں جا رہے تھے، تیز آندھی اور طوفان آئی، وہ تینوں مسافر اپنی جان کو بچانے کے لیے آندھی طوفان اور بارشوں سے بچانے کے لیے پہاڑ کی غار میں جا کر کے چھپ گئے۔ اچانک اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ پہاڑ سے بھاری چٹان کو اٹھا کر غار کے منہ کو بند کر دیا۔ تینوں نے سوچا اب تو جان جانی، کوئی چارہ نہیں، اب کیا یہ کیا جائے؟ تینوں نے مشورہ کیا کہ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگی جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، اس حوالے سے جو ہم نے زندگی کے اندر نیک اعمال کیے، ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو نجات دے دے۔ چنانچہ ایک نے دعا کیا، سب سے پہلی دعا کہ اللہ رب العالمین تجھے معلوم ہے کہ ہمارے ماں باپ دور ہیں اور میں ایک بکری کا چرواہا ہوں، میں چراگاہ کی جانب اپنے جانوروں کو لے کر چلا جاتا ہوں، اور جب میں وہاں سے واپس آتا ہوں تو بکری کے دودھ کو دور کر میں اپنے والدین کو پلاتا ہوں، اس کے بعد بھی میں اپنی بیوی بچوں اور نوکروں کو دیتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، ایک دن میں بہت دور نکل گیا، جب میں واپس آیا دیکھا کہ میرے دونوں ماں باپ سو چکے ہیں، میں کٹورا میں دودھ کے پیالے کو لے کر دودھ کو لے کر میں ماں باپ کے جھگڑے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میرے ماں باپ نیند سے بیدار ہوئے، میں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، اس کے بعد میں نے اپنی بیوی بچوں کو پلایا۔ اے اللہ، میں تجھ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے میں یہ نیک عمل کیا تھا۔ اے اللہ، اس مصیبتوں کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ ہماری زندگیوں کو قبول فرما کر اس مصیبت سے نجات دے۔ رسول فرماتے کہ پتھر تھوڑا چیز کا لیکن نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ دوسرے نے دعا کیا کہ اللہ رب العالمین مجھے معلوم ہے کہ میں اپنی چچا زاد بہن سے بہت محبت کیا کرتا تھا، لیکن میں اس کو برائی کے اوپر آمادہ کرتا تھا، لیکن کبھی بھی وہ میری بہن چچا زاد بہن برائی پر آمادہ نہ ہوئی، یہاں تک ایک موقع پر قحط سالی آئی، میری چچا زاد بہن پریشانی کا عالم مجھ سے تعاون مانگنے کے لیے آئے، قرض لینے کے لیے آئے، میں نے شرط پر قرض دیا کہ تجھے برائی کرنا ہوگا۔ چنانچہ جب میں قرض دیا اور برائی کے لیے اس کو آمادہ کیا تو میری بہن نے مجھے نصیحت کی کہ میرے چچا زاد بھائی، یاد کرو اللہ رب العالمین کے عذاب کو، کہ اللہ رب العالمین کا عذاب زیادہ سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ میں اے اللہ، میں تیرے عذاب سے ڈر کر میں نے اپنی بہن کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، اور میں نے جو قرض کے طور پر دیا تھا میں نے اس کے ذریعے سے اس کی مدد کر دی۔ اے اللہ، میں نے یہ کام تجھ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کیا، نجات دے دے اس مصیبت سے۔ رسول فرماتے کہ پتھر تھوڑا کھسکا لیکن نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ تیسرے نے بھی بہت اچھی دعا کی کہ اللہ رب العالمین میرے پاس چند مزدور کام کیا کرتے تھے، میں تمام مزدوروں کو مزدوری دے دیا، لیکن ایک مزدور چھوڑ کر بھاگ گیا، یہاں تک کہ کچھ سال کے بعد کچھ عرصے کے بعد مزدور میرے پاس آیا اور میں نے اس کی مزدوری مانگنے پر میں دیا، اور اس کی مزدوری سے میں نے کاروبار کو آگے بڑھایا، اور جتنے بھی کاروبار کے اندر خیر و برکت ہوئی میں نے تمام کی تمام میں اس کے حوالے کیا کہ تمام چیزیں یہ دے دی، اس کو لے کر جاؤ۔ چنانچہ رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ کوئی پڑھ لیجیے، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول فرمایا
تھے اور وہ تمام کے تمام لوگ اس غار سے اس کو نجات کے لیے نکل گئے۔ اس حدیث سے بھی پتہ یہ چلا کہ اگر مصیبتوں سے بچنا ہے، پریشانیوں سے بچنی ہے، سب سے پہلے آپ کو اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں اور دعا کے ساتھ ساتھ صبر بھی کرنا ہوگا۔ ایوب علیہ السلام کے واقعہ کو بھی قرآن مجید کے اندر آپ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، اس کے تفاصیل کو پڑھیں، معنی اور مفہوم کو سمجھیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ قرآن مجید اور اس کے معنی اور مفہوم کو پڑھنا اور سمجھنا صرف علماء کرام کی ذمہ داری نہیں۔ آپ مسلمان ایمان والے ہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تمام لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو پڑھنا اور سمجھنا ہے اور اپنی عملی زندگی کے اندر لانا ہے۔ اصل فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام تقریباً 18 سال تک آزمائے گئے، 18 سال تک بیماریوں کے اندر مبتلا رہے، لیکن لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی۔ خود ان کے دوست نے کہا کہ دیکھو نا، ایوب 18 سال سے مصیبت کے اندر مبتلا ہے، ضرور یہ ایوب نے کوئی بہت بری اور گندی حرکت کی ہے جس کی بنا پر اس کی پکڑ ہوئی۔ چنانچہ لوگ شام کے وقت گئے ایوب علیہ السلام کے پاس، ان کی زبان سے بات نکل گئی۔ ایوب علیہ السلام کے دل میں یہ بات چھپ گئی، کہا کہ جیسا تم لوگ سوچتے ہو ویسا نہیں ہے، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور میں نے آج تک کوئی ایسی غلطی نہیں کی جس کے اوپر میری پکڑ ہو۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے اگر مصیبتیں اور پریشانی بیماری آئی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، اور ایک نہ ایک دن اللہ رب العالمین مصیبتوں سے چھٹکارا دے دے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ قوم کے لوگ ہیں جو ناسبہ حرکت اور غلط زبانیں میری جانب منسوخ کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کی 18 سال کی بیماریوں کو دور کر دیا، اور ایوب علیہ السلام شفا یاب ہو گئے۔ اور خوبصورت نوجوان، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ بیوی بھی پہچاننے سے انکار کر دی۔ جب وہ ایوب علیہ السلام ایک نوجوان بن کر کے اللہ نے ان کی بیماری کو دور کر دیا اور آئے، بیوی سے ملاقات ہوئی تو بیوی نے کہا کہ ہمارے شوہر نبی تھے، ایوب بیمار تھے، کیا میرے شوہر کو آپ نے دیکھا ہے؟ کیونکہ جوانی کے عمر میں ہمارے شوہر تھے وہ آپ کے چہرے سے تھوڑا بہت ملتی جلتی آپ کی جیسی شکل ہے، میرے شوہر کی بھی شکل تھی۔ تو وہ کہتے ہیں نوجوان کہ میں ہی ایوب تیرا شوہر۔ اللہ رب العالمین نے 18 سال کی بیماری کو رب نے دور فرما دیا ہے۔ اس حدیث سے اور واقعہ سے، قرآن آیات سے، اس کے مفہوم سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مصیبتوں کو صبر کرنا چاہیے اور چپکے چپکے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہنی چاہیے۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں، جب مصیبت کے اندر گھر جائیں دعا کریں، اس کے اوپر صبر کیا جائے، اللہ کی ذات پر توکل بھروسہ رکھا جائے، پاکیزہ زندگی گزاری جائے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا جائے، نماز کی پابندی کی جائے۔ نماز کے تعلق سے آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز کی کیا خیر و برکت ہوتی ہے۔ میں 2 منٹ میں صرف میں بتا دیتا ہوں کہ نماز آپ پڑھیں گے، نماز کے ذریعے سے بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کر ہجرت کر گئے، جب قوم کے لوگوں نے نکالا، باپ نے بھی شکایت سنائی، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کر کے چلے، ایسے راستے سے گزر رہے تھے جس راستے جس شہر سے گزرنے والے تھے وہاں کا بادشاہ بہت ہی ظالم ہے، بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ ظالم بادشاہ نے بلایا ابراہیم کو، کہا کہ ہمارے ساتھ یہ کون ہے نوجوان لڑکی؟ کہا کہ میری بہن۔ ابراہیم صاحب اپنی بیوی کو بلایا، صاحب دیکھو یہ بادشاہ نے ہم سے پوچھا ہے کہ یہ کون ہے، تو میں نے کہا دیا ہے کہ یہ میری بہن ہے، اس لیے تم وہاں پر جھوٹ نہ بولنا، کہنا کہ ہاں واقعی ہم دونوں بھائی بہن ہیں۔ چنانچہ سارہ کو جب ظالم بادشاہ کے پاس لے جایا گیا تو سارہ فوراً وضو بنائی، اور وضو بنانے کے بعد وہ نماز کے اندر مشغول ہو گئی، نماز پڑھنے لگی۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئی، بادشاہ بڑھا آگے اس کو ظلم کرنے کے لیے، غلط نظر غلط ہاتھ ڈالنے کے لیے فوراً دعا کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس ظالم یہ کافر کے اوپر کوئی عذاب بھیجے۔ چنانچہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے جسم کے اندر تپی تاری ہو گئی، بے ہوشی آنے لگی، تو
فوراً وہ دعا کرتے ہیں سارا کہ اللہ رب العالمین اگر اس عذاب مصیبت میں پڑ گئے، اگر اس کی موت ہو گئی تو لوگ تو میری جانب الزام کو منسوخ کریں گے کہ اسی کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، اس لیے اللہ اس کو بچا لیا۔ چنانچہ دعا قبول ہوئی، پھر وہ اچھا ہوا وہ بادشاہ، پھر وہ غلط کام کرنے کے لیے آگے بڑھا، پھر وہ سارا نماز کے اندر مبتلا ہوئی، دعا کرنے لگی اللہ رب العالمین سے مصیبتوں سے ہمیں نجات دیتے۔ چنانچہ یہ واقعہ بہت ہی لمبا ہے، اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ نماز اگر آپ ادا کریں گے تو آپ کی زندگی میں جو آپ کی بلائیں اور مصیبتیں ہوں گی وہ بلائیں اور مصیبتیں نماز کے ادا کرنے سے بھی ٹل جاتی ہیں۔ اور دوسرا پیغام ہمیں یہ ملا کہ گھر کے اندر اگر ہم نیک نمازی صالح اگر بہو کو لائیں گے تو ہمارے گھر کے اندر خیر و برکت ہوگا، مصیبتیں ٹلیں گی، پریشانیاں ٹلیں گی۔ سارا نیک بادشاہ تھی تب تو ظالم کے پاس جا کر کے وہ نماز کے اندر کھڑی ہوتی، اگر وہ بددین ہوتی، دیندار نہ ہوتی، نیک نہ ہوتی تو ظالم بادشاہ اس کے اوپر ڈاکہ ڈالتا، لیکن یہ نیک بادشاہ تھی، وہ فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑی ہو کر اللہ رب العالمین سے مدد مانگی، دعائیں کی، تو اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی پریشانی اور مصیبتوں کو ٹال دیا۔ اس لیے کوشش یہ بھی ہونی چاہیے، اور ہم لوگ کی کوشش ہے، ہمارے نوجوان ساتھی جناب شبیر صاحب لائق مبارکباد ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی مجلس کو اس مسجد کے اندر قائم کیا، جمعہ کے ذریعے سے۔ جمعہ کے اندر قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، توحید کی باتیں ہوتی ہیں، خالص اسلام کی باتیں ہوتی ہیں، قصہ کہانیاں نہیں ہوتی ہیں، اس واقعات کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جو قرآن و حدیث سے ہے، تاکہ اس واقعات کو سن کر آپ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ ایک دیندار بننے کی کوشش کیجئے، گھر کی خواتین کو بھی، خواہ وہ ہماری بہن ہو یا ہماری بیٹی ہو یا بہو ہو یا بیوی ہو، ان کو بھی دین سے جوڑیے، نماز سے جوڑیے اس کا رشتہ، اللہ کے گھر سے ان کے رشتہ کو جوڑیے تاکہ وہ ایک دیندار اور صالح بنے۔ ہماری بہن جب اپنی عمر کو پہنچنے کے بعد، ہماری بیٹی اپنی عمر کو پہنچنے کے بعد جب اس کا ہم نکاح کر دیں اور جب اس سسرال کے اندر اس کا قدم جائے تو جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی اس کی دینداری اس کے گھر کے اندر تھی، ماں باپ کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اور جب وہ شادی کر دیں گے، نکاح کر دیں گے تو یہی تعلیم و تربیت وہ اپنے نئے گھر سسرال کے اندر جائیں گے تو انشاءاللہ وہ اپنے تعلیم کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے دین کے ذریعے سے اپنے اس سسرال والے گھر کو ایک جنتی نما گھر بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ہر ایک مصیبت، پریشانی اور غم پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، انسان ہونے کے ناطے زندگی کے اندر خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہے، اللہ تو غفور رحیم ہے، گناہ کو بخشنے والا۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کی زندگی کی تمام خطاؤں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرما دینا۔ اے اللہ، مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سب سے پہلی منزل قبر ہوگی، اے اللہ اس قبر کی پہلی منزل کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب کا ثابت قدمی عطا فرمانا، اور اے اللہ اپنے رحم و کرم سے حشر کے میدان میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمانا، نبی رحمت کے مبارک ہاتھ سے جانے کو نصیب عطا فرمانا، پھر صراط کی منزل کو آسان فرما دینا، عذاب قبر عذاب جہنم سے بچا کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔